اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً سوال ہوتا ہے کہ 40 کے عدد کو ایسی کون سی اہمیت حاصل ہے کہ 40 کے عدد پر ہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اکثر انبیاء 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہ بھی 40 دنوں کے لیے، اور نماز شب کے اندر بھی 40 مومنین کے لیے دعا کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بھی 40 دنوں کے لیے ہے۔ تو اس 40 کے ہندسوں میں آخر کیا راز ہے؟ اس کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ لفظ اربعون یا اربعین، جس کی معنی ہے 40، یہ قرآن کریم میں کل 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 26 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں، اور سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں۔ ان 4 مواقع میں سے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کر کے اس آیت کریمہ سے کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کہ اور ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں تکلیف کی حالت میں اسے پیٹ میں رکھتی ہے اور تکلیف ہی سے اسے جنم دیتی ہے۔ اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی کی مدت 30 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ اپنی پوری جوانی کو اور کمال قدرت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کے سن میں داخل ہوتا ہے، تو کہتا ہے خداوندا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر بجا لاؤں، اور ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد کو صالح بنا۔ تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو انسان زندگی کے مختلف مراحل طے کر کے جب اپنی زندگی کے کمال کی حد تک پہنچتا ہے، جس میں جسمانی طاقت، عقلی اور فکری قوت اور طاقت کی کمال تک پہنچتا ہے، تو جب یہ کمال تک پہنچتا ہے تو اس وقت یہ 40 برس کا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس 40 برس کو قرآن کریم نے کمال قدرت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس 40 برس میں انسان جسمانی، عقلی اور فکری طور پر کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 روایتوں سے میں استفادہ کروں گا کہ پہلی روایت میں یہ ہے کہ ان الشیطان یجر یدہ علی من زاد علی الاربعین ولم یتب ویقول بابی وجہ لا یفلح، کہ بتحقیق شیطان اس شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے جو 40 سال اپنی عمر کے مکمل کر چکا ہو لیکن اب تک اس نے توبہ نہ کی ہو، تو شیطان کہتا ہے کہ میرا باپ فدا اس چہرے پر جو فلاح نہیں پا سکتا۔ تو یہ شیطان کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ 40 سال سے یہ زائد کا ہو گیا ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کے باوجود یہ خدا کی طرف نہیں آتا اور گناہوں میں مصروف رہتا ہے۔ تو کیونکہ کمال قدرت اور کمال بلوغ تک پہنچنے کے باوجود بھی اگر کوئی خدا تک نہیں پہنچتا تو پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت ہے کہ من اتی علیہ 40 سنہ فلم یغلب خیرہ شرہ فلیتجہز الی النار،
کہ جو کوئی شخص 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے لیکن اس کی اچھائیاں اس کے برائیوں کے اوپر غالب نہ آتی ہوں تو اس کو جہنم کی آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی اس لیے ہے کہ کیونکہ 40 سال کی عمر تک کمال قدرت تک پہنچ جاتا ہے، مکمل بالغ ہو جاتا ہے فکری اور شعوری اعتبار سے، لیکن ابھی تک وہ خدا کی طرف نہیں جاتا اور اس کی اچھائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ اس شخص کو اب جہنم کی عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 40 دن اس لیے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دن کہے گئے، پھر 10 دن بڑھائے گئے 40 دن، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی مکمل طرح سے آزمائش ہو جائے اور تاکہ منافقین مومنین سے بالکل الگ ہو جائیں۔ اور اس طرح ہی ہوا، جیسے 10 دن بڑھے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تو 30 دنوں کا کہا تھا، اب 40 دن ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، تو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ تو پوری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی چیز 40 کے عدد تک پہنچتی ہے تو تب جا کے کمال قدرت تک پہنچتی ہے۔ کوئی بھی کام جب 40 کے عدد تک پہنچتا ہے تب جا کے کمال تک پہنچتا ہے، پھر وہ چاہے 40 دن ہو، 40 راتیں ہوں، 40 ہفتے ہوں، 40 مہینے ہوں یا 40 سال ہی کیوں نہ ہوں۔